Welcome to the first episode of Mixtape Book Club. Mixtape podcast has started a new series, and as some of you who have heard the trailer, usme I mentioned that books were a key component of storytelling for me specifically. So this book club session was bound to happen, and I am really happy to have Musharraf Ali Farooqi for the first episode because I'm a personal fan and he has been a great mentor and a friend for over the past few years. So welcome to the session, sir. Thank you for having me, Fatma, and welcome to all the participants. So we'll just dig right into the Merman and the Book of Power. Um, it's a qissa. Usually, and this is I think the first time कि जो हमारा देसी राइटर्स का आप कह लें ग्रुप है कल्चर है whatever उसमें किस्सा के फॉर्मेट को एक प्योर इंग्लिश नॉवल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है. I think I've used the wrong word when I've said the word novel, but उस पर थोड़ा सा बताएं कि what was your, because you're known for translating work, you're known for translating our पुराना उर्दू लिटरेचर जिसमें किस्सा ख्वानी का एक काफी इम्पोर्टेंट रोल है, बट टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी इन दिस फॉर्मेट उसके पीछे क्या आइडिया था, क्या इंस्पिरेशन थी? Ji, first of all, this qissa was an experiment in storytelling, how to weave various strands together, because it can be done in a novel as well, but because the qissa lends itself to this because of its small um passages, and the jump is very easy from one narrative to the other in the qissa format, because it is uh, essentially it started as a oral storytelling. So if I'm narrating a story, I can stop it there and say I, the narrator, am going to take you there. So it's developed like that, and this is how it allows a smoother transition between things, because people know कि it's a format तो जुबानी सुनाने के लिए बनाया है, and it will be easier to uh, transfer over from one narrative to the next. So this was it. It took me about 5 years to write, because I could not quite get hold of the um, idea how to weave all the strands together. I had the story was there, but weaving them together so that it becomes a whole. It does not remain isolated in different segments. So that was the idea, and how successful it is, the reader will tell. But I do plan to write more of them. There is another in the works, which I hope to finish this year, given if I have the time. But it will be done soon, because I have about half of it already completed. And I think you have been very successful in communicating this story through the kissa, because as one of our participants, Hamad and I got to talk, we were like, in the idea, jo images, there are illustrations in this book, and we were like, when you were reading the passages, and when you used to, जो एक image हमारे mind में built होता था उससे, when we used to turn the page, तो वो जो image है, that was, it was थोड़ा सा हमें shock भी लगता था कि this is exactly what we had conjured up in our mind. So as you said कि you had the story, उसको लिखने में time लगा, so जैसे for any other writer, I usually ask कि the characters पहले आए कि story का plot line आया, but जिस तरह का ये किस्सा है, the sort of story this is, the sort of I don't think you can define characters like you would in any typical novel. So just share what was the process, how did the story come to you, and what was that writing process for you? so the story came in a pretty straightforward manner, which I've also explained in the end pages. कि I was reading अजायबुल मखलूक़ात क़ज़वीनी की किताब जो है, और उसमें there was this passage about a man of the sea,
who was produced before a king, and he's very amazed to find a person who lives underwater, an actual human being, or somebody who resembles a human being, and but he's unable to understand his language. So he marries him off to a woman, and the child born to them is able to understand both the father and the mother's language naturally. So that is how the king is able to communicate with the man of the sea. So this was the passage which gave me the idea for the story. I've always been fascinated by Ajab al-Makhluqat of Qazwini. It was a favorite text for many years before I thought that this could be developed into a story. So essentially, it was at first just the Merman's story until I came upon, while reading history, the account of the assault on Amorium, which was a punitive campaign taken by Motasim, and he took revenge for the attack made in his territory by the uh, by the people of who belong to the Eastern Orthodox Church, the Byzantines. So he he was able to capture this actual treasure. It is said not confirmed what exactly was in the treasure, but there was a treasure and there was a book of power in that. So this much is historic, or what has come down to us through history. So this was it, and I was able to slowly weave all of them together over over a period of time, because initially it was just a story, so the story was quite straightforward. But this, connecting it to the book of power and the Merman as the agent of apocalypse, all that all that took time. Obviously, so as you have hinted, I'm pretty sure there was a lot more research into it. So while you were researching it, other than the text that you have mentioned, did you come across any old literature, be it local or international, where these sort of stories were told in this format or similar format of a qissa? किस्सा बहुत सारी जो हमारे लव लेजेंड्स हैं, मिर्जा साहिबा, सोनी मायवाल वगैरह, ये तो सब किस्से की फॉर्मेट में। और इसमें फिर रिटेलिंग्स जो होती हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि people weave their own ideas. So if somebody is telling the story of Mirza Sahiba from a religious point of view, कि भाई इसके में सबक क्या मिलता है, तो वो उसके अंदर अपनी कुछ वो भी डाल देंगे, तमहीद कि भाई इसका ये नतीजा निकला, वो that becomes part of the narrative and it becomes a particular. लेकिन किस्सा of an extended length, like 40,000 words, 50,000 words, something like that. It's not in my knowledge, but there is a lot of unexplored literature in Urdu, even from the 20th century. So I'm not sure if the thing is, if this is definitely a first kind of experiment. I'm sure there are many things which lie unexplored, in which can be roughly termed as qissas. So, Maslan, Tazkira Gausiya, I will mention that book. It's a very famous text, Tazkira Gausiya. और उसका जो format है, I believe it's the first modern novel in Urdu. लोग नश्तर को कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में Tazkira Gausiya was the first one because it has a very wonderful structure. तो ये मेरे ख्याल में एक उसकी मिसाल दी जा सकती है उसे. So my next question would be, given that you are fluent in both Urdu and English writing, matlab, it's not as some Desi writers have this thing that they can communicate better while they are writing in English. So because qissa is something that is sort of ingrained in our own culture, starting from oral storytelling. So why did you decide to write it in English? आपके अगर आप चाहते तो आप बड़े आराम से उर्दू में भी लिख सकते थे.
نہیں میں اتنے آرام سے اردو میں نہیں لکھ سکتا تھا, اسی لیے میں بہت ساری چیز انگریزی میں یوں لکھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پھر مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا اف آئی وانٹ این انٹرنیشنل ریڈرشپ. تو لیکن اب میں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی ریٹیلنگس شروع کی ہیں ان اردو ان ریٹن فارمیٹ. تو اس سے کچھ مجھے اطمینان ہوا ہے کہ ہاں میں ابھی بھی لکھ سکتا ہوں, کیونکہ بہت پہلے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو آئی روٹ اے فیو تھنگز ان اردو. So, given that you obviously writing in English has, gives you a broader audience as well. So, can you share any international audience ka koi reaction of how they have like sort of perceived the book? ہاں, جو ایک تو آپ کا تو ریجنل جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس میں if not the history, if the history is not always known, at least the format is known or at least the aesthetic is known. لیکن جو فورن سبمیشنز ہوئے فار فورن پبلشرز, ان کا یہی تھا کہ بھائی یہ تو کافی ایسی چیز لگ رہی ہے جو امریکی ریڈرز کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ ایک ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی ایک ایکسپیریمنٹل ہوتی ہے اس کو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ امریکی ریڈر بیچارہ, وہ امریکی ریڈر ایک طرح کا لوئسٹ وہ ہے تھریش ہولڈ, کہ اگر اس کو سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم کو امریکی ریڈرز کا تھوڑا سا ان کے جو ریڈنگ ایبلٹی ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے, کیونکہ اس سے کافی چیز رکی رہتی ہے. لیکن بہرحال ود دا we have plans of launching the Merman in the coming months internationally. تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اس میں اس کے ساتھ کچھ ایک ایکسپیریمنٹل ٹیکسٹ ہے, لیکن it will be further visually entertaining in the new format in which we plan to release it. Talking about visually entertainment, not just for the American audience, but the Merman جو ہے اس میں illustrations ہیں. So وہ illustrations کا جو idea ہے, was it your plan from the start to have these illustrations on board? Because as I said in the start کہ it is written so well کہ we could sort of وہی images ہمارے in the reader's mind کو build ہو رہے تھے. So what was your take on the fact کہ آپ you were convinced کہ illustrations ہونی چاہیے? And also a connected question to this, اس کے دو versions ہیں book کے, ایک میں illustrations نہیں ہیں اور ایک میں illustrations ہیں. Why was that? So each publisher makes their own decision regarding the best way they could sell a book. I believe کہ اس کے ساتھ illustrations ہونی چاہیے جس سے اس کا ایک طرح سے اس کی جو value as a narrative. Color images are very costly to produce in a book format. اور black and white میں اس طرح سے چاہ نہیں رہا تھا, اس سے اس کا وہ آتا نہیں ہے. So the Indian edition published by Aleph Book Company does not have images, just has the text. لیکن even that was quite well received by the readers there. I think that the narrative of the qissa and the images are for me they are intrinsic to the text, but the reader could also enjoy the narrative without. تھوڑا سا share the perspective of the illustrator as well. Did you let her do it? آپ نے text دیا and you let her have her input, or was it you were totally involved in the process of the illustrations as well? I was closely involved in the sense that I selected a lot of the images. Ajaib al-Makhluqat is an illustrated book, so it has many versions of the creatures mentioned in it. A few were are not there, but they're just fictitious creatures. But from the creatures that are in the book, in the different versions of the book, I was able to select many images. Sometimes those images just had to be reproduced as they were, and they were good enough. Sometimes I just
I wanted them to be tweaked just a little bit to give the uh, version of the story I want to teach. So there's one story about the tortoise, so that the demon tortoise. What is That the structure of the tortoise is there, but we put a human, a demon's head with horns on it. So those are the some small changes, and some were made entirely from scratch, like the flying lion uh, that that you see there. So those there were some things were borrowed, some things were designed, but Michelle rendered all of them, and she took literature classes at Huston East, uh, and initially she drew the cover, and Faiza Noon colored it, but afterwards all the inside images were both drawn and colored by Michelle once she quickly learned the technique of the miniature. So that's how it came about. So my last question before I open it to our participants. Um, in any other novel, one would ask the author कि आपका favorite character कौन सा था? So in this format and in this setting of the writing, जिसमें characters जो हैं वो individually भी they are very unique, and then their interaction is also very unique. So was there a favorite character for you जिसको लिखने में आपको ज्यादा And actually, मतलब आता होगा? naturally the merman, क्योंकि he's free to do as he please. उसमें कोई वो legal codes या कोई polite society के codes they don't apply on him. But also the character of Qazwini is quite interesting for me. How he switched from one regime to the next seamlessly. और इस तरह बहुत ने किया था, और उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल थी, और आज भी वही लॉजिक है. बल्कि हमारी जो रिसेंट हिस्ट्री है कॉलोनियलिज्म की, उसमें भी यही है कि जो मुगलों के सेक्रेटरी और वो वजीर थे, वो सारे अंग्रेजों के जाके सेक्रेटरी और वजीर लग गए, क्योंकि they always knew how to run the administration. तो administrations change नहीं होती. In a successful takeover, the administration is never changed, क्योंकि you don't want to disrupt the society. You want to rule it, but not disrupt it. तो ये bureaucracy जो थी हमेशा रहती है. So people like Juwaini and Qazwini, they became a part of bureaucracy, but because they were also deeply religious in a sense, not in the sense that we understand today, but they had to justify their actions. So for me, he had to justify that before he could fully join Halaku Khan's court, and that justification I created within the story for him. Yeah. So with that, I open the discussion to our participants. You guys can just chip in and ask questions. Hamad, you can start. So thank you Musharraf for the talk. आमतौर पर जब हम देखते हैं novels वगैरह, so उसमें there are a lot of dialogues, but जिस तरह हम इसमें मर्मन देखा है, तो hardly there's a dialogue, it's more of a narration. तो क्या किस्सा गोई में सिर्फ इसी तरह होता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे विदाउट डायलॉग आप सिर्फ नरेट करते हैं? इज दैट हाउ किस्सा गोई इज, या इसमें वो फॉर्म भी आ सकती है where people are actually writing dialogues as well and it's still being called a किस्सा? Both qissa and dastan have the possibility of dialogue, lekin I do not like dialogue. I do not like to write dialogue to start with. Even when I'm writing a novel, not a qissa genre or something in the qissa genre, I would still avoid dialogue as much as I can. तो ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है, और इसके अंदर तो मुझे बहाना मिल गया कि जी किस्सा है, इसमें तो होना नहीं चाहिए डायलॉग, खत्म. Can I? Yeah, go ahead. ओके अच्छा मुशर्रफ साहब, मुझे इस वक्त आई मीन आपके मैंने 2-3 सेशंस पिछले अटेंड किए और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा ये जो आप हमारे लोकल कल्चर पाकिस्तान लाइक सब कॉन्टिनेंट या ये जो मुस्लिम जो हमारी हिस्ट्री है वहाँ से आप ये किस्से और ये इस तरह की बातों को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, और मुझे ये एक अच्छा लगा कि हम अपने कल्चर को
یا اپنے ہی تہذیب کو یا اپنے ریلیجن کو یا اس طرح کی چیزوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے تھرو. لیکن ایک چیز جو مجھے ابھی تک کنفیوز کر رہی ہے وہ یہ کہ قصہ کا کیا فارمیٹ, واٹ از اے قصہ, از اٹ جسٹ اے اسٹوری؟ کیا جو فکشن ناول ہوتا ہے وہ بھی ایک قصہ ہی نہیں ہوتا؟ قصے کی فارمیٹ یہ ہوتی ہے کہ قصے کو اورل اسٹوری ٹیلنگ, یعنی اگر آپ کسی کو سنانا چاہیں بیٹھ کے پوری کہانی تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں بہت سارے رول بدلے بغیر. یہ داستان کا فرق ہوتا ہے کہ داستان میں بے شمار کیریکٹرز ہوتے ہیں, قصے میں اتنے زیادہ کیریکٹرز نہیں ہوتے, اور قصے کی لینتھ بھی ہوتی ہے وہ نسبتاً شارٹ ہوتی ہے. جو لانگیسٹ قصہ ہے, جو لانگیسٹ وہ کوئی ہوگا 700-800 صفحے کا, لیکن داستان 46,000 پیجز تک جا سکتی ہے, which is the case with داستان میر حمزہ. تو کوئی لگی بندی قصے کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن قصہ is something that you can narrate from beginning to end. اس میں پھر وہ پرسپیکٹیو کو جمپ نہیں ہوتا, وہ پرسپیکٹیو remains one and you keep moving forward with that. نہیں تو ابھی کیا قصے کے اندر 100% کتنے پرسنٹ سچائی قصے میں ہونی چاہیے, یا 100% قصہ ایک وہ کیا کہیں گے انٹرسٹ بیسڈ فگرز پہ بنتا ہے, یعنی کہ ایسے فگرز اس میں جان کے تخلیق کیے جاتے ہیں کہ سننے والے کا انٹرسٹ برقرار رہے, یا اس میں کچھ سچائی ہونا لازمی ہے؟ وہ تو دیکھیے لکھنے والے پہ, اب جس طرح بہت ساری سچی کہانی بھی ہوتی ہیں جو کسی کی بہادری کی ہیں, کسی اخلاق اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے, تو ان کو بھی قصہ کہا جا سکتا ہے. اس میں وہ بھی بہت دلچسپ ہو سکتا ہے. مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کوئی آدمی آتا ہے پناہ لینے, عربیہ کی کہانی ہے, اور وہ ایک آدمی بھاگا ہوا ہے, مفرور ہے کسی کو قتل کر کے, اور وہ کسی گھر میں آ کے پناہ لیتا ہے کسی خاندان کے ساتھ. اس کو پناہ دیتے ہیں, بچاتے ہیں, اور جو لوگ پھر اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے جس شخص کو مارا ہے اس کا ہم کو بدلہ لینا ہے. تو جس شخص ٹھیک ہے میرے بیٹے کو ضرور اس نے قتل کیا ہوگا, لیکن میں اس کو پناہ دے چکا ہوں. تو یہ کہانی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی, یہ اس کی اخلاق کی اور ویلیو سسٹم کی مثال ہے. تو اس طرح کی بے شمار کہانی ہے. اس میں فکٹیشیس ایلیمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں, سچی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں. بہت سارے قصے جو ہیں وہ سچی کہانیوں پہ بنائے گئے ہیں. تو قصہ ایک بہت ہی فلیکسیبل فارمیٹ ہے نیریٹو سنانے کی, اور اس میں ہر طرح کی چیز چل جاتی ہے. سفر نامے تک قصے میں لکھے ہوتے ہیں. اوکے اچھا, ایک مشرف صاحب ایک اور کوشچن تھا. آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جی قصہ آپ سنانے کے لیے ہوتا ہے, اور آپ یعنی کہ جمپ کر سکتے ہیں ایک سین سے دوسرے سین پہ, یہ سنانے کی حد تک. آپ قصہ لکھتے ہیں, ابھی میں نے آپ کو یہ پڑھی ہے یہ مرمن اور بک آف پاور, یہ واقعی مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی. لیکن آپ نے ابھی جب ذکر کیا کہ قصے بیسیکلی وہ قصہ گوئی جو ہوتی تھی, گوئی یعنی کہ سنایا جاتا تھا, آپ اگر کوئی سنانے کا بھی کوئی کریں, لائک آپ کی سیڈیز وغیرہ ہوں جس میں آپ یہ بول کے لوگ سننے میں زیادہ انجوائے نہیں کریں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عمر صاحب, یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار, تو بیچارہ انار کہاں پہ اپنے دانے بکھیرتا پھرے. یہ یقیناً کسی کے کرنے کا کام ہے, لیکن میری اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. میرا فوکس جو ہے وہ لکھنے کی حد تک ہے. لیکن اس کا ظاہر بات ہے جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کسی کو پسند آتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کا بن سکتا ہے, اس کا نیریٹو بیسڈ. تو آئی ایم اوپن ٹو دیٹ. اچھا ٹھیک ہے جی. اوکے فاطمہ. I think Hamad has a couple of other questions. جی اچھا, ایک اور بھی جو بات شاید میرے خیال ہے ہمارے سارے جو دیکھنے والوں کو علم ہے یا نہیں ہے, بٹ یہ کتاب پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر پبلش ہوئی ہے جو کہ آپ کا اپنا پبلشنگ انیشیٹو بھی ہے. تو اس میں اگر ہم جب کتاب دیکھتے ہیں تو اس کا ڈیزائن بھی یونیک ہے, اس کا پیپر کوالٹی اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سارا نظر آ رہا ہے. سو اس میں وہ پروسیس اگر آپ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ بینگ ان پاکستان سیلف پبلشنگ یا ایک
ریلیٹیولی آپ کہیں جو مین اسٹریم میں نہیں نام آتے ان کے اندر آپ پبلش کر رہے ہیں, تو وہ پروسیس کتنا ڈیفیکلٹ تھا, کتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا, ایکو سسٹم کیسا ہے. اور سیکنڈ پارٹ یہ ہوگا کوشچن کا کہ یور پبلشنگ ہاؤس وہ کس قسم کی جانرا پبلش کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے. پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ جب 2012 میں نے اسٹیبلش کیا تھا کتاب کو, تو اس سے 1 سال پہلے تک میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں اردو پبلشر کے طور پر کام کر رہا تھا. وہاں پہ میں نے اردو کلاسکس کا پروگرام لانچ کیا تھا. اردو ماڈرن کلاسکس, اردو اولڈر کلاسکس, تصوف کی ایک سیریز تھی, کرٹیسزم کی سیریز تھی, سفر نامے کی سیریز تھی. تو all those books were not supported by OEP for further continuation. لیکن وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا وہاں پہ کام کرنے کا, ان کتابوں کی سلیکشن اور وہ سب چیزیں, اس سے مجھے کچھ ورک فلو کا اندازہ ہو گیا کہ کتنا درکار ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا چیز اویلیبل ہیں, کیا کن چیزوں میں مشکل ہوگی. So the biggest thing in Pakistan as far as book publishing is concerned is the editorial process. تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایکسپرٹیز کا نہیں ہوں, میں ایک طرح سے ڈپینڈنٹ, وہ کہیں سے بھی میں کروا سکتا ہوں. لیکن پاکستان میں ہم بہت ہی ہائی اینڈ پبلشنگ کر سکتے ہیں. I'll give you the example of topical printers لاہور میں ہیں. They have a huge operation, they are very successful and they also have a very good system. And نصیر بلوچ صاحب اور فرحانہ صاحبہ جو ہیں who own the printing house, they are artists themselves. They started off as NCA graduates and they take a personal interest in the look and the feel of the book. So I was lucky to have their support. لیکن یہ ایک high end book تھی. It's something that I wanted to make for my own fun. لیکن اگر آپ صرف اس کی حد تک بات کرتے ہیں کہ what I'm trying to say is that this was a very expensive book to produce, but book production is not very expensive in Pakistan. Even though Pakistan does not make too much paper, we are not a paper exporting or a big paper production country. تو اس لیے ہم کو بہت سارا پیپر امپورٹ کرنا پڑتا ہے, چوائسیز کم ہو جاتی ہیں, زیادہ اچھا کاغذ دستیاب نہیں ہے یہاں پہ. لیکن I will give you an example. I recently got a quote for a 200-page book from Karachi, جو کہ نیوز پرنٹ پہ, جس طرح کے آپ کے عام رسالے چھپتے ہیں, نیوز پرنٹ پہ ہوگی, پیپر بیک ہوگی, 200 صفحے کی کتاب ہوگی. اس کی جو production cost تھی, if you print 1000 copies, that was around 70 rupees per copy. So it is not a big cost. اگر آپ کے پاس آپ 70,000 کے اندر 1000 کاپی چھپا سکتے ہیں فار ایگزامپل, اور اگر آپ اس کی قیمت آپ فرض کیجئے کہ 400 رکھتے ہیں, اور اس میں سے 50% ڈسٹریبیوٹر لے لیتا ہے جو آپ کی کتابیں آگے بیچ رہا ہے بک سیلرس کو, تو یو اسٹل گیٹ اباؤٹ 130 روپیز ان پروفٹ. تو یہ ہے اس کی بیسک ایکویشن. یا پھر اس پہ آپ کاغذ کی کوالٹی بہتر کرتے جائیں گے, ہارڈ کور لگاتے جائیں گے, وہ ہوتی جائے گی قیمت. لیکن ٹو گیٹ اے بک آؤٹ, دیٹ از دا کاسٹ فار ریزنیبل سائز بک, 200 pages, this is the cost. سیکنڈ پارٹ وہ تھا کہ آپ کا پبلشنگ ہاؤس کس قسم جانرا میں انٹرسٹڈ ہے پبلش کرنے. تو یہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میں اس وقت بچوں کی کتابیں پبلش کرنے میں انٹرسٹڈ تھا, کیونکہ اردو میں بے شمار لٹریچر ابھی تک پرنٹ نہیں ہوا ہے. کلاسکس ہیں بچوں کے جو رسالوں میں چھپتے تھے, اور اب وہ رسالے بھی نہیں رہے, اور وہ ان کی چیزوں کا حفاظت کا بھی کوئی سامان نہیں ہے. So I have a lot of licensed literature which I had obtained for publication. لیکن بچوں کی کتابوں کا یہ ہے کہ illustration heavy ہوتی ہیں, illustration ہونی چاہیے, تو اس میں that becomes an expense. You hire an illustrator اور اس سے کام کروائیں, پھر اس کو دیں, اور illustrator typically takes the longest time. آپ کو اگر 1000 words کی کہانی ہے بچے کی,
बच्चों की कोई लिखी हुई कहानी है, तो वो उसकी एडिटिंग में तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, ऐसे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके इलस्ट्रेशन में आपको 1 महीना लगेगा अगर आप उसको एहतियात से बना रहे हैं, तो वो फिर एक बॉटल नेक आ जाएगा. तो अनलेस you cannot rely on one illustrator working with you, you have to give out work to 20 illustrators to have 20 books out at the same time. तो उसमें इलस्ट्रेशंस पाकिस्तान में अच्छी नहीं बनती हैं, हमारे यहाँ इलस्ट्रेटर्स मेहनत नहीं करते, और आर्ट स्कूल जो है वो उस पर लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट पे, तो वहाँ पे भी कोई कुछ नहीं सीख रहा. You can see that in a lot of the art that you see spoken highly of online, ज़्यादातर बहुत ही बुरा आर्ट होता है, तो टेक्निकली तो बहुत ही इम्परफेक्ट होता है. तो ये हमारी लिमिटेशंस हैं. एडिटोरियल साइड पे बहुत कमज़ोर हैं, इलस्ट्रेशन साइड पे बहुत कमज़ोर हैं. सो दीज आर थिंग्स व्हिच नीड टू बी looked at, and how to improve and how to train more people to do that. Ji, so Fatma's question, if I may just recap it, is to the idea of the importance of entertainment as a component of storytelling as opposed to giving out a message or teaching some sort of a lesson. So yes, for me, even a tragic story has to be entertaining for you to empathize with the characters, to make it memorable. अगर लेमिदो आप लोग की स्टोरी जो थी वो एंटरटेनिंग नहीं होती तो कोई नहीं जानता, कि नहीं जानते लोग कि भाई ठीक है ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन it never leaves a mark on your heart, on your mind. If it is not well constructed, if it does not entertain you as a reader, और जारी बात है ट्रेजेडी से आप entertain उस तरह से नहीं होते, लेकिन it engages you. So that engagement, how that engagement is obtained is through a number of methods जो आपको आपके हार्ट को engage करते हैं, आपके माइंड को engage करते हैं, आपके इमोशंस को, आपकी imagination को. So all that I broadly term entertainment of the senses, entertainment of the intellect, of the mind. And with that, I'll wrap up the session. Thank you very much. We didn't explore a lot of characters because I really didn't want to sort of ruin it for those who are in the middle of reading the book, because it's something that you have to read and experience. It's unlike regular novels जहाँ पे आप characters की जो है ना वो dissection कर सकते हैं. So thank you for your time, and thank you for everyone who participated.